ریڈیو پاکستان راولپنڈی کا نمائندہ شوکت ملک اپنی رپورٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین، انجمن فیض الاسلام میں حرف اکادمی کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام ہوا جس میں معروف شاعر نعیم جاوید نعیم کی کتاب دشت ہجراں کی تقریب رونمائی کی گئی۔ اس پر مختلف شعراء نے اظہار خیال کیا اور مقالے پڑھے۔ صاحب کتاب نعیم جاوید نعیم نے اپنا کلام پیش کیا۔ تکمیل محبت کی دعا اس نے بھی کی ہے، تکمیل محبت کی دعا اس نے بھی کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ وفا اس نے بھی کی ہے۔ برسا ہی نہیں قہر فقط ہجر کا مجھ پر، برسا ہی نہیں قہر فقط ہجر کا مجھ پر، برداشت جدائی کی سزا اس نے بھی کی ہے۔ میں شہر چھوڑ کے جانے کی جب بھی بات کروں، میں شہر چھوڑ کے جانے کی جب بھی بات کروں، وہ ہاتھ جوڑ کے مجھ کو منائے میرے لیے۔ یہ حادثہ بھی ہوا تھا میری شکست کے بعد، سوال مجھ سے ہوئے تھے جواب اس نے دیے۔ اس موقع پر مہمان اعزاز معروف شاعر راحت سرحدی کا کہنا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی سنا اور نہ پڑھا ایک آدھ مشاعرے کے علاوہ۔ شعر پڑھے تو حیرت ہوئی کہ بڑے بڑے اساتذہ کے جو ہیں مصرے اکھڑ جاتے ہیں اور بے وزن ہو جاتی ہیں لائنیں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسے نبھایا بحروں کو، گو کے مختصر بحروں میں انہوں نے لکھا چند ایک بحریں، لیکن انہوں نے اس کو پورا کیا، نبھایا۔ گو کہ اس میں کہیں کہیں کچھ مصروں کی ساخت میں تھوڑی سی آنچ کی کمی رہتی ہے۔ اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ یہ زیادہ مجلسوں میں نہیں بیٹھے، زیادہ لوگوں میں مشاعروں سے یا شاعروں میں زیادہ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوا، کیونکہ ہم اصل بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو ذرا یوں کر لو، اس کو یوں کر لو۔ اس کے باوجود بھی بہت ہی جو ہے خوبصورت شعر پڑھنے کو ملے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جب پہلا کسی کا کلاکار کا کوئی کلا آتی ہے، کسی کلاکار کی پہلی، تو اس کی تعریف اور تحسین ہی کرنی چاہیے۔ اور اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چاہے کسی عمر میں بھی آئے، اس کو تحسین اور اس کے داد و تحسین دینی چاہیے۔ تو ان کا مجموعہ کلام پڑھا میں نے، اور یہ واقعی اس کے مستحق ہیں کہ انہیں داد دی جائے۔ مہمان خصوصی معروف ادیب اور شاعر کامران سرور کا کہنا تھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں رہتے ہوئے ایک ہی قسم کے مسائل سے آپ دو چار ہوتے ہیں، اس کے بعد بسا اوقات آپ کے تخلیقی شعور میں بھی وہ مسائل در آتے ہیں، اور کم و بیش آپ بھی وہی باتیں کہہ دیتے ہیں شعری طور پر جو دوسروں نے کہی ہوتی ہیں۔ اس واسطے پہلی گزارش میں یہ کروں گا کہ آپ جو بھی لکھتے رہیں، ویسے تو ٹی سیلیٹ کہتا ہے کہ 35 سال تک ہر نوجوان شاعری ہوتا ہے، ہاں اگر وہ 35 سال کی عمر کے بعد بھی شاعری کرتا رہتا ہے تو وہ شاعر ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک خاص عمر تک پہنچنے پر شاعر اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس وقت وہ اپنے لکھے کو خود ہی پڑھے، تو اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں۔ تو میں ایک عہد کی بات کر رہا تھا کہ ایسے ہو جاتا ہے، جب یہ اشعار کا ریفرنس دے رہے تھے تو مجھے بشیر منظر کی غزل یاد آ رہی تھی کہ یا شب و روز کی دیوار گرا دی جائے، یا میری خاک خراؤں میں اڑا دی جائے، چکھنے پائے نہ کوئی بوند یہ پیاسی مٹی، ابر اٹھے تو ہوا تیز چلا دی جائے۔ تو صدارتی کلمات میں برصغیر کے نامور ادیب اور دانشور نصرت زیدی کا کہنا تھا، سامعین محترم، صاحب کتاب محمد جاوید نعیم نے جو اعزاز مجھے دیا میں اس کا مستحق نہیں۔ یہ غلط بخشیاں کئی آ رہی ہیں اور میں بھی اس کی زد میں آ گیا۔
दस्त हिजरा पर बात करने वाले ये 3 हजरात की तहरीर मेरी नज़र से गुजरी। उनमें डॉक्टर तालिब बुखारी सर फहरिस्त। उन्होंने बहुत उस्तादी के साथ इस मजमूए से 3 शेर मुंतखब किए और वो जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कहा और मेरे लिए आसानी पैदा कर दी ताकि मैं कुछ उनके मुताबिक सरदर्दी से बचूं और उनके अशआर पर कोई बात करूं। शायरी मफ़हूम भी चाहती है और मज़मून भी चाहती है कि कहीं कहीं जो अशार तालिब साहब ने डॉक्टर तालिब ने उनके दिए हैं उनमें मज़मून भी है, मफ़हूम भी है, माना भी है। ऐसे शेर मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कि आइंदा वो ऐसे शेर कहेंगे। इस मौके पर दीगर शोरा ने भी इजहार ख्याल किया, जिनमें तालिब बुखारी, कर्नल रिटायर्ड मकबूल हुसैन, मोहम्मद सुल्तान हरफी, बुशरा सईद और मैमूना सदफ भी शामिल हैं। निजामत के फराइज हर्फ अकादमी के नाज़िम आला इरफान खानी ने सर अंजाम दिए। शौकत मलिक, FM 93 रेडियो पाकिस्तान, रावलपिंडी।